گھبرا اے گی زینب، گھبرا اے گی زینب، بھیا تمہیں گھر۔ لکھنؤ ہندوستان کا ایک ایسا شہر جو اپنی شرافت و نفاست، تہذیب و ثقافت، پیار بھری بولی اور قومی یکجہتی کے لیے ساری دنیا میں مشہور ہے۔ تہذیبیں صدیوں میں بنتی اور بہت جلد فنا ہو جاتی ہیں، مگر ایک صدی کی مختصر مدت نے سرزمین لکھنؤ پر جو تہذیب جلوہ فرما ہوئی وہ عدیم المثال ہے۔ لکھنؤ کی تاریخ اودھ کے شیعہ حکمرانوں کی سنہری اور زرعی تاریخ ہے۔ یہ سرزمین قبلہ اہل زباں اور کعبہ اہل سخن ہے، جہاں میر وہم، میر سوز، میر حسن جرت و رنگی نے اپنی نظم نگاری کے جوہر دکھائے، اور جسے میر تقی میر نے اپنے آنسوؤں سے تر کر کے سخنمار بنایا اور وہ رنگ سخن سر کیا جو دنیا کی کسی زبان میں نہیں ملتا۔ اس مقدس سرزمین کو مرزا محمد رفیع سودا نے اپنے چمن در چمن قصیدوں سے مہکایا۔ شیخ غلام حمدانی مصافی نے اسے شمع سخن کے جلووں سے جگمگایا۔ سید انشاءاللہ خان انشاء نے یہیں جامع غزل چھلکایا۔ شیخ امام بخش ناسخ نے زبان کو اعتبار بخشا۔ خواجہ حیدر علی آتش نے اپنی دل نوائی سے دلوں کو گرمایا۔ یہ سرزمین ہی وہ مقدس سرزمین ہے جہاں خدائے سخن میر ببر علی انیس کی تبہ گوہر بار نے کلام نرم و نازک کے اتنے موتی برسائے کہ جوہریان سخن کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں، اور یہیں مرزا سلامت علی دبیر نے اپنے کلامت بلاغت نظام کے دریا بہائے۔ سید محمد نواب رند، وزیر علی وزیر سید مظفر علی اسیر اور نواب فقیر محمد گویا نے یہیں شام اودھ کے چھینٹوں میں گیسوئے سخن سوارے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں نواب آصف الدولہ آصف اور واجد علی شاہ اختر تخت حکومت پر رونق افروز ہو کر غزل سرا ہوئے۔ آج ہم اپنی اس پیشکش میں بات کریں گے اپنی زندگی کو مرثیہ نگاری اور اہل بیت کی محبت میں وقف کرنے والے چھنو لال دلگیر کی، جن کا ذکر علماء و ذاکرین سے شاذ و نادر ہی سننے کو ملتا ہے، جبکہ عوام الناس کی اکثریت بھی اس عظیم مرثیہ نگار سے ناواقف ہے۔ شورائے آفاق مرثیہ گھبرائے گی زینب ایک ہندو شاعر منشی چھنو لال دلگیر نے لکھا ہے۔ منشی چھنو لال دلگیر میر انیس سے بھی پہلے 417 مرثیے لکھ چکے تھے۔ یوں تو مرثیہ گھبرائے گی زینب لکھنؤ کی مجالس میں طویل عرصے تک پڑھا جاتا رہا، لیکن مرحوم ناصر جہاں کے منفرد انداز نے اسے ایک نئی شکل عطا کی۔ گھبرائے گی زینب، پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجا۔ اور اب ان کے فرزند نے بھی اپنے والد کے ہی انداز میں اس مرثیے کو پڑھا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ ناصر جہاں اور منشی چھنو لال دلگیر کو امام حسین کے جوار میں مقام عطا فرمائے۔ دلگیر کے والد کا نام منشی رسوا رام تھا۔ وہ قوم کایس سکسینہ اور مہاراجہ جھاؤ لال اور راجہ میوہ رام کی برادری سے تھے۔ بزرگوں کا وطن شمس آباد تھا۔ خاندان کے کچھ لوگ دلی میں رہتے تھے، لیکن دلگیر کی ولادت لکھنؤ میں ہوئی اور یہیں ان کی نشو و نما اور تعلیمات و تربیت بھی ہوئی۔ دلگیر کی تاریخ پیدائش کسی تذکرے میں ہماری نظروں سے نہیں گزری ہے۔ مصحفی نے ریاض الفصحى 1221 سے 1236 ہجری کی تالیف کے وقت ان کی عمر تخمیناً 23 سال لکھی ہے۔ جناب سید مسیح الزمان نے مصحفی کی اس بنیاد پر دلگیر کے سند ولادت 1783 عیسوی قرار دی ہے۔ دلگیر نے حسین آباد کے بازار کی تعریف میں ایک مثنوی لکھی
دلگیر کے بیان کے مطابق محمد علی شاہ بادشاہ اس مثنوی پر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے ازراہ قدردانی مبلغ 400 روپے نقد کے علاوہ خلعت سے بھی ممتاز فرمایا۔ بقول مصحفی دلگیر کی طبیعت مکتب نشی کے زمانے میں کم عمری میں ہی شعر گوئی کی طرف مائل تھی۔ 17 سال کے سن میں اور ناصر لکھنوی کے کہنے کے مطابق 14 سال کی عمر میں شعر کہنا شروع کیا تھا اور نوازش حسین عرف مرزا خانی کے سامنے زانوئے ادب طے کیا۔ جب مرزا خانی صاحب نے کانپور کی سکونت اختیار کی تو دلگیر نے اپنے استاد کے مطابق شیخ ناسخ سے مستفید رہے۔ دلگیر 20 سال کی عمر میں اچھے خاصے شاعر مانے جاتے تھے۔ وہ نواب سعادت علی خان کے مداح تھے اور بڑی شہرت کے مالک تھے۔ نواب موصوف نے انہیں اپنے ہم چشموں میں طرح طرح کی نوازشوں سے ممتاز کیا تھا اور دلگیر برسوں تک ان کی سرکار سے وابستہ رہے۔ نواب کے انتقال کے بعد جس سال بادشاہ غازی الدین حیدر کے عہد میں مسلمان ہوئے، اسی سال تعزیہ اور مجلس عزا برپا کرنے لگے۔ جب بادشاہ کو ان کے مذہب کی تبدیلی کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے خوشی سے ان کے اعزاز میں اضافہ کیا اور اس طرح کئی برس تک ان کی رفاقت میں رہے۔ بدقسمتی سے جب منتظم الدولہ نواب حکیم مہندی علی خان کشمیری وزیر ہوئے تو دلگیر کی امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ ان پر اضافہ موقوف کیا گیا۔ وہ پراگندہ حال ہونے لگے اور مخروض بھی ہوئے۔ یہ سلسلہ نصیر الدین حیدر بادشاہ کے زمانے تک رہا۔ جب محمد علی شاہ تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوئے تو دلگیر عدم توجہ کا شکار ہوئے۔ پھر انہوں نے بادشاہ موصوف کی خدمت میں اپنی زیب و حالی اور پریشانیوں کی رودات 3 منظوم عرض داشت کے ذریعے رسال کی۔ عرض داشت کے آخر میں بادشاہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ انہیں ہم چشموں میں سرفراز کریں، ان پر نظر عنایت کی جائے تاکہ ان کا قرضہ بھی ادا ہو جائے اور مجلسیں بھی ترک نہ ہوں۔ چنانچہ عرض داشت سے معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ محمد علی شاہ نے دلگیر کو 200 روپے کا عطیہ عنایت فرمایا اور انہوں نے یہ پوری رقم عزاداری پر صرف کی۔ عرض داشت سے یہ بات آشکار ہوئی کہ دلگیر لگ بھگ 40 سال تک پریشان رہے اور پھر 40 سال کے بعد محمد علی شاہ نے ان کی قدر و منزلت میں اضافہ کیا اور انہیں اپنے ہم چشموں میں سرفراز کیا۔ منشی چھنو لال دلگیر کے بھائی جھاؤ لال بھی شہدائے کربلا کے بارے میں بہت عزت اور گہرے جذبات رکھتے تھے۔ ٹھاکر گنج میں ان کا بنایا گیا امام باڑہ آج بھی ان کی اس وابستگی کی دلیل ہے۔ اپنے بھائی کی اہل بیت سے محبت دیکھ کر منشی چھنو لال دلگیر نے واقعہ کربلا کی پوری تاریخ پڑھی اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے جذبہ قربانی اور بہادری سے متاثر ہوئے۔ منشی چھنو لال دلگیر خود زبان میں لکنت کی وجہ سے اپنا کلام نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن ان کا لکھا گیا کلام زبان زد عام ہو گیا۔ یہ ان کی واقعہ کربلا سے سچی عقیدت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ منشی چھنو لال دلگیر نے رومانویت اور غزل لکھنے سے آغاز کیا، لیکن مرثیہ نگاری شروع کرنے کے بعد بقول محسن لکھنوی انہوں نے غزل وغیرہ لکھنا چھوڑ دیا اور اپنی تمام لکھی ہوئی غزلیں موتی جھیل جو کہ آصف الدولہ کی بنا کردہ ہے میں پھینک کر خود کو صرف مرثیہ لکھنے کے لیے مخصوص کر دیا۔ KGMU کی طرف سے نخاس کی طرف جانے والی سڑک کا پرانا نام وکٹوریہ اسٹریٹ ہے۔ اسی سڑک پر نخاس میں کٹرا سے آنے والی گلی ایک جگہ پر چڑیا بازار سے ملتی ہے۔ اس طرح پر موجود قبر پر ہندو اور مسلمان دونوں طبقے کے لوگ یہاں عقیدت کے پھول چڑھانے آتے ہیں۔ اس قبر کو اکثر لوگ ٹیڑھی قبر کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ ان کی قبر پر مرزا محمد ہادی رسوا اور منشی مرزا نادر حسین جنون نے تاعمر فاتحہ پڑھا۔ یہی کنگھی والی گلی میں ان کی حویلی ہوا کرتی تھی جو اب تاریخ کے اندھیروں میں کھو چکی ہے، اور یہ کہاں ہے کسی کو نہیں معلوم۔ دلگیر اودھ کے تیسرے نواب آصف الدولہ 1775 سے 1797 کے ایک مخصوص درباری جھاؤ لال کے بھائی تھے۔ تاریخ میں یہ بات بھی موجود ہے کہ دلگیر مشہور شاعر ناسک کے شاگرد تھے اور مرزا فصیح اور میر خالق کے ہم عصر تھے۔ شاعر مصحفی نے ان کی تعریف میں یہ بات بھی بیان کی کہ چھنو لال دلگیر کا تخلص، جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ چھنو لال نے طرب کا تخلص صرف اس وقت تک استعمال کیا جب تک وہ غزل لکھتے تھے۔ مرثیہ لکھتے ہوئے انہوں نے ہمیشہ دلگیر کا تخلص استعمال کیا۔ وہ اپنے ایک ہندو رشتہ دار
راجہ میوارام کے مامباڑے میں بڑے ہی خلوص سے مرثیہ پڑھتے تھے۔ مرثیہ نگاری کی وجہ سے چھنو لال دلگیر نام اتنا مشہور ہوا، ایک بڑی تعداد میں لوگ یہ سمجھنے لگے کہ وہ مشہور مرثیہ نگار مرزا دبیر کے استاد ہیں۔ گو کہ یہ بات تاریخی طور پر درست نہیں، لیکن مرزا دبیر نے اس بات کے جواب میں کہا تھا کہ اگر دلگیر میرے استاد ہوتے تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہوتی۔ تاریخی شہادتیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ چھنو لال 1848 تک زندہ رہے۔ وہ نواب سعادت علی خان II کے زمانے میں بھی زندہ رہے اور نواب غازی الدین حیدر کی تاج پوشی کے بھی گواہ رہے۔ شاہانہ اودھ میں اکبر حیدری نے نہ صرف چھنو لال دلگیر کی امام باڑوں کی تعمیر میں دلچسپی کی تعریف کی، بلکہ ان کی جانب سے خوبصورت تعزیہ بنانے کو بھی سراہا۔ غازی الدین حیدر کے وقت انہوں نے ایک امام باڑہ بھی بنوایا تھا، لیکن امام باڑہ کہاں واقع تھا اس کی معلومات کسی بھی تاریخ نگار نے نہیں دی ہے۔ ٹیڑھی خبر میں دفن سیدھے سادے شاعر کا یہ شعر ان کی ساری زندگی کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ نہ اس بازار کو بازار کہیے، نہ اس بازار کو بازار کہیے، اگر کہیے تو پھر گلزار کہیے۔ چھنو لال دلگیر کا مجموعہ مرثیہ منشی نول کشور پریس کی جانب سے شائع کیا گیا۔ منشی چھنو لال کے فن مرثیہ نگار پر عبور کا اندازہ اس شعر سے لگایا جا سکتا ہے۔ اکبر ہے نہ قاسم ہے نہ عباس دلاور، اکبر ہے نہ قاسم ہے نہ عباس دلاور، یہ میری رہائی تو ہے اب قیس سے بدتر۔ لہٰذا شہر لکھنؤ اور علی سی ڈی سینٹر کے یوٹیوب کی ٹیم کی اس عظیم ہندو محب اہل بیت کے بارے میں بنیادی اور مختصر معلومات مومنین تک پہنچانے کی ایک ادنا کوشش ہے۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں چھنو لال دلگیر کے مزار پر، اور ہمارے یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اس عظیم شخصیت جس نے پوری زندگی اپنی وقف کی تھی مرثیہ نگاری میں، امام حسین علیہ السلام کے مرثیہ لکھنے میں، ہماری گزارش ہے یہ ویڈیو کو آپ جو ہے عوام الناس تک پہنچائیں، جو اس عظیم ہستی سے ان کی قبر سے ناواقف ہیں، وہ یہاں آئیں اور فاتحہ پڑھیں۔ خدا حافظ۔ گھبرا اے گی زینب، گھبرا